اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. برادر مسعود صاحب کی حکم تھا کہ میں اس پہ کچھ آرائز پیش کروں ڈاکٹر ناصر صاحب کی غیر موجودگی میں. مجھے میرے ذہن میں جو پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا پولیس رات اور اس کے حوالے سے میرے ذہن میں اس کے تسلسل میں کچھ اخلاقی چیزیں تھیں جو ہم ڈسکس کریں. اخلاقی امراض جو ہماری کمیونٹی میں موجود ہیں اس کے حوالے سے، اور یہ جو واقعہ بھی سانحہ جو پاکستان میں ہوا ہے، یہ جو ہو رہا ہے، تو اس سے میں نے اس کو لنک کرنے کی بھی کوشش کی ہے. میں اس کو تیار نہیں کر پایا وقت کی کمی کی وجہ سے. میں نے ابھی بیٹھ کے کچھ آرائز اپنے رابطے میں لایا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی محسوس ہو. سب سے پہلے جو ہمیں ابھی یہ جو خبر ملی، بلکہ خبریں مل رہی ہیں مسلسل گزشتہ چند سالوں سے، جو پوری دنیا میں شیعان علی کا قتل عام ہو رہا ہے، اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، اور گزشتہ دنوں سے اس کے اندر جو بڑھتا چلا جا رہا ہے ایکسیلریشن جیسے شیعوں کے قتل عام کا. اور ابھی میں پچھلے دنوں جو اس کے خلاف مظاہرے اور جو تحریکات چلی ہیں خود نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں، پاکستان میں تو مظاہرے ہوتے رہتے ہیں، لیکن نارتھ امریکہ میں اس میں ایک نئی لہر اور ایک نئی جہت دیکھنے میں ملی ہے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور وہ ویڈیوز کو دیکھا کریں اور ایک دوسرے کو لنک پاس کیا کریں، تاکہ یہ جو میڈیا ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہم اس وقت اپنی کمیونٹی کی آگاہی میں اس کا فائدہ اٹھائیں. وہ لنک ویڈیو کے ضرور دیکھا کریں، اپنا ٹائم نکال کے. اگر اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم وہ دیکھیں کہ جو لوگ کر رہے ہیں. جیسے کل لندن میں ہوا ہے، ٹورانٹو میں جیسے تیاری ہو رہی ہے کل نیوز کی، تو پورا محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ گولیاں جو ہیں وہ شاہراہ قراقرم پہ یا کوئٹہ میں چلی ہیں، لیکن اس کے زخم یہاں محسوس ہو رہے ہیں. جیسے خون یہاں نکل رہا ہے، گولیاں وہاں چل رہی ہیں. اس طریقے کی آپس میں فیلنگز قوم میں ڈیولپ ہو گئی ہے. اور کیوں نہ ہو، کہ چاہے وہ کوئٹہ ہو، چاہے قراقرم ہو، چاہے بحرین ہو، فرزند اور اولاد تو سب ایک ہی ماں کے ہیں. ایام فاطمیہ ہے، سب انہی کی اولادیں ہیں. اور ایک کو درد، اگر ایک کو گولی لگے یا ایک کو کسی قسم کی اس کو تلوار لگے تو گھائل سب کو محسوس ہوتا ہے. اور یہ فطری ہے. یہ ہمارے برادران کو جو کچھ بھی وہاں پر مصائب محسوس ہو رہے ہیں، اس کا درد محسوس ہونا ایسے کہ جیسے ہمیں یہاں لگا یا ہمارے کسی سگے بھائی کو یہاں لگا ہے ہمارے سامنے. اور اگر یہ محسوس نہیں ہو رہا تو آپ یقیناً اس کے اوپر توجہ کریں کہ کہیں کوئی کمی ہے کہ جو آپ اس چیز سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، اس جسم سے جو اہل بیت کیا جو ایک پورا اس کے اندر اس کے ساتھ آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں، اس کو کنیکشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب امام آئیں گے تو یہی حالات ہوں گے. اور میں نے امام حسین کا خطبہ مسجد باب العلم میں لگا ہوا ہے، اس میں الفاظ امام حسین کے خطبے کے، جب ہمارے حجت کا ظہور ہوگا تو خدا آسمان سے ایسے فرشتے نازل کرے گا جو اس سے پہلے زمین پہ نازل نہیں ہوئے ہوں گے. امام حسین کا خطبہ ہے. اور وہ آ کے ہمارے شیعوں کو زمین سے اٹھائیں گے اور ان کی خون اور ان کے کپڑوں کی گرد صاف کریں گے. یہ حالات ہوں گے. اگر ہم اس سے ڈسکنیکٹڈ ہو جائیں گے کہ ہم پوش ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ ہم پھر ڈسکنیکٹ ہو گئے. ہمیں اس کا جز ہے، اس میں رہنا ہے اور اس درد کو محسوس کرنا ہے. جو چیز جو جہاں پر تعلق ہمیں جوڑنا ہے، اس جو ہم اخلاقی ایک اس میں چل رہے تھے، جس میں میرے ذہن میں غیبت کے حوالے سے تھا، جو ہمارا ایک تصور ہے، جس میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی چیزیں جو ہماری اجتماعی، اور اس میں یعنی غیبت کے نہ ہونے سے ڈیولپمنٹ کتنی ہوتی ہے اور غیبت کے ہونے سے تباہی کتنی ہوتی ہے. محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
رابطہ یوں پیدا کروں گا کہ جب آپ کے پاس یہ خبر آئی کہ اتنے مومنین کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے اندر ایک غم کی کیفیت پیدا ہوئی، آپ نے ان شخصیات کو نہیں دیکھا، آپ ان کے نام نہیں جانتے، لیکن آپ کے ذہن میں ایک تصور ان شخصیات کا پیدا ہوا کہ محبان اہل بیت تھے، عزاداران حسین تھے، شیعان علی تھے، جن کو شہید کیا گیا۔ یہ ایک تصور آپ کے ذہن میں تھا جس کو چوٹ لگی اور آپ غمزدہ ہوئے۔ تو گویا ان کا جسم تو وہاں پر ہے، لیکن ان کی شخصیت کا ایک تصور آپ کے پاس ہے جس کو چوٹ لگی ہے اور آپ نے غم کی کیفیت محسوس کی ہے۔ ہم جب غیبت کرتے ہیں تو ہم اسی شخصیت کے تصور کو جو ہمارے برادر مومن کا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اس کو چوٹ لگاتے ہیں، اس کا جسم تو سلامت رہتا ہے لیکن وہ تصور کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے، اگر ہم اسی ٹارگٹ کلنگ کے عنوان کو لے کے کسی برادر مومن کی ٹارگٹ کلنگ کریں، کون سی ٹارگٹ کلنگ کریں کہ اس کا جو اچھا تصور میرے ذہن میں ہے اور آپ کے ذہن میں ہے، میں غیبت کر کے اس تصور کو ڈیمیج کر دوں، تو گویا کہ وہ شخصیت جسمانی طور پہ تو سلامت ہے لیکن اس شخصیت کا تصور میں نے آپ کے دماغ میں اس کو وہ کر دیا، اور اگر میں نے اس کو پوری طرح ڈھا دیا تو گویا میں نے اس شخصیت کو قتل کر دیا۔ ابھی ہم آگے چل کے جب یہ قرآن و حدیث کی جب روشنی میں دیکھیں گے تو میں ان عرائض کو انشاءاللہ اس میں زیادہ ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں صرف جو اپنے اس سے ذہن سے جو چیز سمجھ پایا ہوں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ گویا جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اس کا تصور جو ہمارے ذہن میں جو اس کا شخصی تصور ہے ہم اس کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، اور جتنا زیادہ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ گویا ہم اسے قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم نے آپ کے ذہن میں کسی برابر مومن کا تصور بالکل ختم کر دیا تو آپ اس سے بالکل آپ کے ذہن میں اس کا تصور خراب آ گیا اور وہ شخصیت گویا میں نے اس شخصیت کا قتل کر دیا، مرڈر کر دیا میں نے اس شخصیت کا، جو کہ اس کا جسم تو سلامت ہے لیکن اب اس کو کچھ ہوگا تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا، جو کہ ان وہابیوں نے عام سنیوں کے ذہن میں ڈال کے کیا اور اس کا استعمال کیا۔ پہلے انہوں نے شخصیت کا قتل کیا ذہنوں میں اور اس کے بعد انہوں نے جسم کا قتل کیا۔ گو کہ اس میں ایک فرق ہے، اس لیے کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ جو عیب موجود ہو، اور عیب موجود نہ ہو آپ برائی بیان کریں تو وہ بہتان اور تہمت کہلاتی ہے۔ تو اس میں یہ ایک فرق موجود ہے، لیکن وہ عیب جو انہوں نے دکھائے، مثلا جو ویڈیوز دکھائیں، جو کچھ دکھائیں، ہمارے لوگوں نے بہت سارے عیب، بہت ساری ایسی حرکتیں کی جو ہمارے یہاں بھی منع ہے اور جس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو کیش کر کے اس کا فائدہ اٹھایا۔ خیر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ یہ غیبت کا جو تصور ہے، یہ غیبت صرف شخصیات کی نہیں ہوتی ہے، افراد کی نہیں ہوتی، اداروں کی بھی ہوتی ہے، آرگنائزیشنز کی بھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک ادارہ جو برسوں کی محنت کے ساتھ، کئی لوگوں کی محنت کے ساتھ وقت لگا کے ڈیولپ ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف باتیں کرنے سے، اس کے خلاف لوگوں کے ذہن ورگلانے سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے ادارہ، یہ ادارے کا قتل ہو جاتا ہے۔ اور ہم اجتماعی لحاظ سے اپنی ترقی کو اس طرح متاثر کرتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اب تو الحمدللہ بہت اچھی صورت ہے پاکستان میں، لیکن پاکستان میں اتحاد کا فقدان تھا، جس میں بنیادی بات یہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف، شخصیات کے اور اداروں کے خلاف بہت منہ کھول کھول کے بولتے تھے، جس کی وجہ سے کوئی ایک اتحاد کے ساتھ ایک راہ نہیں بن پائی، اور اس کی کمزوری اور اس کمزوری کا فائدہ دشمن نے اٹھایا اور ہمیں الگ الگ کر کے مارا۔ لیکن الحمدللہ اب یہ صورت نہیں ہے، اس وقت بہت پاکستان میں یکجہتی، میجورٹی بہت بڑھ رہی ہے۔ یعنی اب جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ جب بحرین میں قتل عام ہو رہا تھا شیعوں کا، اور جو بحرین کے قوم کا جو ری ایکشن تھا کہ اس میں کسی آدمی نے لوز ٹاک نہیں کی، آپ جتنے بحرین کی خبریں دیکھ لیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کسی غلط جگہ پہ کوئی شیشہ توڑا یا گاڑی جلائی ہو۔ یہ ٹرینڈ اب پاکستان میں آ گیا ہے۔ میں نے جتنے انٹرویوز دیکھے پاکستان سے لے کے ٹورانٹو، لندن، یہاں تک جتنے بھی دیکھے، سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شیعہ سنی تنازع کی بات نہیں کر رہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، بلکہ یہ دشمن ہیں دونوں کے، غیر مسلم ہیں، یہ مسلمانوں میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا۔ اور سنی اس بات کو اپریشیٹ کر کے ہماری طرف بہت سارے سنی شامل ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، تو یہ میجورٹی الحمدللہ وہاں پر ہے۔ میں غیبت کی طرف واپس آتا ہوں کہ غیبت کے اندر اچھا ایک چیز ہم یہ دیکھیں،
جو ہم جسے بہت لائٹلی لیتے ہیں. میں ابھی قرآن حدیث کی طرف انشاءاللہ جاؤں گا, تھوڑا سا ایک مقدمہ سا اس میں بن جائے کہ مثلا اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے الفاظ جو ہم بولتے ہیں اس کی طاقت کتنی ہے, اس کی اہمیت کتنی ہے. میں مختلف مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مثلا ایک لڑکا اور ایک لڑکی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی طرح رہ رہے ہیں اور ان کی اولادیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں, تو وہ انلیجیٹیمیٹ کہلائیں گے. وہ پورا ایک تصور جو ہے ان کا زندگی کا وہ انلیجیٹیمیٹ کہلائے گا. لیکن اگر وہی لڑکا ہے اور وہی لڑکی ہے, وہ آ کے صرف تمام شرائط کے موجودگی میں اس کے ساتھ وہ نکاح پڑھ لیتے ہیں, یعنی چند الفاظ منہ سے بول دیتے ہیں سب کے سامنے, تو وہ ساری چیز پلٹ جاتی ہے, اس کی حیت بدل جاتی ہے اور وہ حلال ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جس طرح سے دعا کے الفاظ ہیں, جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم صرف چند الفاظ بول رہے ہوتے ہیں, ان الفاظ کے پیچھے اس الفاظ کے اندر اس کی معنویت ہوتی ہے, لیکن ان الفاظ سے کچھ چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں جو ہمارے حالات بدل دیتی ہیں. یعنی ہمارے بولنے والے الفاظ جو منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ کسی دوسری دنیا میں اثر انداز ہوتے ہیں اور وہاں چیزوں کو بدلتے ہیں جس کے اثرات پھر ہم پہ مرتب ہوتے ہیں. ہم کسی کو جب بد دعا دیتے ہیں تو یہ ہمارے الفاظ ہیں جو جاتے ہیں, اور یہ ہمارے الفاظ ہیں جن کے اثرات معاشرے پر مرتب ہو جاتے ہیں. اتنی طاقتور چیزیں ہمارے الفاظ جو ہیں. اسی طریقے سے جیسے مثلا بہت سارے مثالیں موجود ہیں, تو یہ جیسے ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے, اور سافٹ ویئر جو ہے وہ چھوٹا سا سافٹ ویئر ہو لیکن ایک بہت بڑا پلانٹ, بہت بڑی مشینری, بہت بڑا میکینزم چلا دیتا ہے, لیکن کہلاتے سافٹ ویئر. سافٹ, چھوٹا سافٹ ہے, بالکل نرم. اسی طرح ہمارے الفاظ ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹے سے, بہت سافٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ان الفاظوں سے بہت سارے دور رس اس کی تبدیلی اور اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہوتے ہیں. زبان بند رکھنا, بالخصوص لوگوں کے متعلق اپنی زبان بند رکھنا, اس کی اس قدر تاکید ہے, اس قدر تاکید ہے کوئی حد نہیں. میں اس کی ابھی قرآن حدیث کے اندر اس میں چلتے میں بس اس میں آخری اس کے اندر اس میں ایئرس کروں گا کہ, اور اس کی اتنی اہمیت جیسا آپ کو بتایا کہ آپ کوئی بھی لفظ بولتے ہیں اس لفظ کے اثرات ہوتے ہیں. آپ شخصیت کو قتل کر سکتے ہیں, اور لٹرلی وہ قتل ہے جس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ میں جو ایک مشہور قرآن کی حدیث ہے کہ وہ ہے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو, غیبت کر رہے ہو. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مردہ کیوں کہا گیا, اس کی اور تشریح اور تعبیریں موجود ہیں اس کے اندر, لیکن میرے اپنے ذہن میں یہ آتا ہے, جو ہو سکتا ہے کہ بہرحال میں کوئی عالم نہیں ہوں, لیکن ایک ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ آپ پہلے اپنے بھائی کو تو جب کی غیبت کا ارادہ کر رہے ہو, اس کا مطلب ہے آپ نے اس پہلے تو مار ہی دیا نا, اب آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو. تو اس کے اندر یہ, اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکنے کے لیے, بس میں یہ اس کے بعد میں اس کے اوپر جاتا ہوں, اس کے اندر روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثلا جیسے شارپ چیز ہوتی ہے نا, اس کے ایک اور سمبولزم اس کے اندر دیکھیے کہ جیسے قتل کرتے ہیں آپ, تو آپ کسی کی غیبت کرنے سے پہلے سوچیں کہ میں ایک چھری اور جا کے میں اس کا ایک بازو کاٹ دوں, ایسا خون نکال دوں. اگر آپ تصور بھی آپ نہیں ہل جائیں گے کہ یار میں کیسے اس کو قتل کر کے بازو نکال دوں, لیکن لفظوں سے آپ کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ اس کی سنگینیت کو محسوس نہیں کرتے. اسی لیے جب کوئی چھری ہوتی ہے تو چھری آپ بازار سے خریدنے یا تلوار خریدنے جائیں تو وہ کور ہوتی ہے, کسی چیز میں رکھی ہوئی ہوتی ہے, اس کو رکھتے ہیں. اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ اس چھری کا مس یوز نہ ہو, یعنی وہ کسی کے قتل نہ ہو, کسی سے کوئی زخمی نہ ہو جائے اس چھری سے, اور دوسرا یہ کہ وہ مس یوز نہ ہو, کسی غلط جگہ پہ لگ کے اس کی دھار خراب نہ ہو جائے, تو آپ اسے کور میں رکھتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زبان کو دو کور میں رکھا ہے, دانت اور اس کے اوپر ہونٹ, اور اندر زبان ہے, اور زبان بھی یہی دو کام کرتی ہے, مس یوز بھی کرتی ہے اور قتل بھی کرتی ہے, وہ شخصیت کا قتل جو ہے. تو یہ ایک بنیادی طور سے غیبت کے جو ایفیکٹس ہیں اور جو اس کی مانوی اس میں حیثیت جو سمجھ میں آتی وہ اس میں تھی. اب میں اسی طرف جاتا ہوں, محمد علیہ محمد صلی اللہ. تو یہ اس کا لنک ہمارے اس کے ساتھ ہے, اور میں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے, کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ مسلمان کے دین میں, یعنی اس کے میں دوسرا پارٹ سناتا ہوں, رسول خدا نے فرمایا کہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے, نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے جب تک احداث نہ کرے. پوچھا اے رسول خدا کس چیز کا احداث نہ کر پایا, فرمایا غیبت کا. یعنی اگر وہ مسجد میں بیٹھا ہے نماز کے انتظار میں, اگر غیبت نہیں کر رہا تو ٹھیک عبادت کر رہا ہے وہ. اسی طرح میں نے امام خمینی کی چہر حدیث سے استفادہ کیا ہے,
اور وقت نہیں تھا، لیکن میں یہ انشاءاللہ میرے ذہن میں کہ اس کے اوپر ایک مکمل باقاعدہ باضابطہ ایک مجلس انشاءاللہ کسی روز تیار کرتے تو پیش کریں گے. اچھا، ایک اور یہ کہ جو تعریف ہے وہ فقہا نے جو تعریف کی ہے اس میں یہ کہ غیبت کسی کے مذمت، انتقاض نیت سے اس کی غیر موجودگی میں اس کی طرف غیر خوش آئند ایسی چیز کی نسبت دینا جو عرف عام میں نقص و توہین ہو، یعنی کسی کو نسبت دینا کہ یہ اس میں عیب ہے یا اس میں یہ نقصان ہے یا یہ اس میں جو ہے نا یہ ہے، اس کو ہم غیبت کہتے ہیں. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، حضرت ابو ذر نے، حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غیبت کیا ہے، تو فرمایا تم اپنے برادر مومن کا ذکر ان چیزوں کے ساتھ کرو جو اسے ناپسند ہو. میں نے کہا جو باتیں کہی جا رہی ہوں اگر وہ اس کے اندر موجود ہیں، تب فرمایا اگر موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ باتیں سے موجود نہ ہو تو تہمت و بہتان ہے. کیا کہنا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. تو ایک تو یہ کہ یعنی وہ جو تعریف کی اس کے اندر زمن میں انہوں نے فرمایا. اس کے بعد ایک اور ہے کہ جب انسان جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے یہ، ہاں انہوں نے فرمایا کہ انسان زنا کرتا ہے تو صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو خدا معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کو خدا اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرتا جس کی غیبت کی گئی ہو، لہٰذا اس گناہ سے یہ گناہ زیادہ بدتر ہے. اس کے بعد فرمایا مومن کا گوشت کھانا خدا کی معصیتوں میں سے ایک معصیت ہے. اس کے بعد ایک اور روایت ہے جو حضرت عائشہ سے ہے کہ انہوں نے فرمایا، بی بی عائشہ نے، کہ ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے کہا کہ یہ پستہ قد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے. اس سے پتہ چلا کہ آپ اشارے سے بھی غیبت نہیں کر سکتے کسی کی، ضروری نہیں کہ آپ لفظ بولیں، آپ اشارے سے بھی غیبت نہیں کر سکتے. تو اس چونکہ غیبت جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے. اسی طریقے سے غیبت کے لیے جیسا کہ ہم نے اس کے اندر پڑھ لیا ہے، ایک اور دیکھیے شخص، دیکھیے اب ہم کسی کے عیب دیکھتے ہیں اور ہم اس عیب کی غیبت کرتے ہیں، یہ تو عیب ہے اس میں، یہ تو ہے ہی گناہ گار، تو اس کو تو بولو، دیکھیے بھی یہ واقعہ دیکھیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو زنا کے جرم میں سنسار کیا تو ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا یہ شخص اپنی جگہ پر کتے کی طرح قتل کیا گیا. اس کے بعد رسول خدا ان دونوں شخصوں کے ساتھ ایک مردار کی طرف سے گزرے تو دونوں سے فرمایا اپنے دانتوں سے ان مردار کا گوشت نوچو. ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم مردار کھائیں؟ حضور نے فرمایا تم دونوں نے اپنے بھائی کے لیے جو کچھ کہا اس کی بدبو اس سے کہیں زیادہ ہے. وہ شخص وہ تھا جسے زنا کی سزا ہو رہی تھی، اس کی غیبت کی تھی کہ یہ کتنی اس کو بری دی ہے. تو یہ آپ دیکھیں کتنی خوفناک اور خطرناک چیز ہے. اس کے بعد ہے اچھا دوسری روایت میں کہ غیبت کرنے والا قیامت کے دن اپنا ہی گوشت کھائے گا، گویا اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اپنی شخصیت کو اس نے تباہ کیا. اور اس کی ایک الگ تفصیل ہے انشاءاللہ بعد میں. ایک اور ہے کہ اس میں لکھا ہے حضرت علی تک سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کچھ اضافہ فرمائیے، یعنی روایت ہو رہی تھی اسے کہ قیامت کے دن اپنا ہی گوشت کھائے گا، اس میں اضافہ فرمائیے. فرمایا غیبت سے بچو کیونکہ یہ جہنم کے کتوں کی خورش ہے، جیسا خورش سے مراد میرا خیال ہے. پھر فرمایا اے نوف جو شخص غیبت کے ذریعے لوگوں کا گوشت کھاتا ہے وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ وعدہ ہے. اتنی سخت بات کہی. آیا کوئی آپ سے پوچھے کہ تو آپ اتنا بتائیں جتنا آپ کو، اس سے آگے پیچھے نہ جائیں، یا کسی کا جتنا ضروری ہو اس سے آگے پیچھے نہ جائیں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تو ایک دفعہ وہ اس کے اندر یعنی برائیاں تو ہوتی ہیں اشخاص کے اندر. ایک واقعہ بڑا اچھا اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے پاس ایک مردہ کتے کے پاس سے گزرے تو حواریوں نے کہا اس مردار میں کس قدر بدبو ہے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس کے دانت کتنے سفید ہیں. فرق سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، یعنی اس کے اندر وہ برائی موجود تھی غیبت، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے گویا جانور کی غیبت بھی برداشت نہیں کی، اور یہ عادت اس کے اوپر بن جاتی ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ غلاظتوں پہ بیٹھنے والی مکھیوں کی طرح نہ بنو کہ ہمیشہ لوگوں کے عیب ہی دیکھتے رہو. تو لوگوں کی خوبیاں بیان کرو اور شخصیت ڈیولپ کرو لوگوں کی، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی بہت اچھے. اور اس کے بعد پھر غیبت کا
یہ جو ایک الگ موضوع ہے کہ غیبت سننے والا جو ہے، غیبت کا سننا بھی حرام ہے. غیبت کرنا حرام ہے، جیسے غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے. بلکہ بعض روایت میں ہے کہ غیبت سننے والا تمام ایوب میں حتیٰ کہ اس کے کبیرہ ہونے اور معاف کرانے میں غیبت کرنے والے کی طرح، یعنی گویا وہ بھی اس میں اسی طریقے سے شامل ہے، سن رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اس میں تھوڑی سی ایک چیز جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ دو غیبت کرنے والوں میں غیبت سننے والا ہے، گویا سننے والا بھی غیبت کرنے والے کی طرح ہے. حدیث ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام علی کی حدیث ہے کہ غیبت سننے والا دو غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہے. سامع سے مراد بھی مستمع اور بہت سی روایت ظاہر ہے کہ دوسری طرف غیبت کی تردید واجب ہے. اگر کسی نے غیبت کی، کسی نے کہا کہ یہ مثلا فلاں میں یہ عیب ہے، آپ اس کی تردید کریں کہ نہیں ایسا نہیں ہو، خاموشی اختیار نہ کریں. امام صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اور محمد علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے اور سننے سے ممانعت فرمائی. اس کے بعد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اپنے برادر مومن پر احسان کرے اور کسی بھی مجلس میں سنی ہوئی اس کی غیبت کو رد کرے تو خداوند عالم شر دنیا و آخرت کے 1000 باب اس سے دور کرتا ہے، اور اگر رد قدرت رکھنے کے باوجود رد نہ کرے تو اس پر غیبت کرنے والے کا 70 گنا ہو جاتا ہے. یہ امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 4 حدیث اس سے لے رہا ہوں، کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی سے وصیتوں کے ضمن میں فرمایا کہ اے علی، جس کے سامنے کسی برادر مسلم کی غیبت کی جائے اور وہ رد پر قادر ہونے کے باوجود رد نہ کرے تو خدا اس کو دنیا و آخرت میں ذلیل کرے گا. یعنی آپ رد کریں، اس کو منع کریں، وہ پہ روکیں، غیبت کو روک دیں. اور اس کے بعد جو آخر میں جو سب سے مزیدار چیز ہے وہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تتمیم. تتمیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیبت کرنے کے راستے بنائیں. بس یہ آخری شہید فرماتے ہیں، یعنی اس کے ایک عالم دین کا ذکر فرماتے ہیں کہ غیبت کے پلید ترین قسموں میں سے وہ غیبت ہے جس میں بعض اہل علم و فہم اور اہل ریا مبتلا ہے. اہل ریا یعنی اپنی بڑائی ظاہر کرنے والے. چونکہ یہ حضرات اپنے مقصد کو اہل صلاح و تقوی کی صورت میں سمجھاتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں، مگر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم غیبت سے پرہیز کرتے ہیں، اور اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے دو برائیوں کو جمع کرتے ہیں، ایک ریا اور دوسری غیبت کو، اور بعد میں اس کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں. اس کو مختصر کر دیا کہ مثلا کہتے ہیں کہ میں حب دنیا میں گرفتار نہیں ہوں، یا میرے اندر فلاں صفت نہیں ہے، یا کہیں نعوذ باللہ بے شرمی سے خدا کی پناہ، بے توفیقی سے خدا کی پناہ، یا مثلا یہ کہ خدا مجھے فلاں عمل سے محفوظ رکھے. بلکہ کبھی تو محض حمد خدا بھی غیبت ہوتی ہے، بشرطے کہ اس سے کسی کا عیب سمجھ میں آ رہا ہو، انڈائریکٹلی کسی پر ٹونٹ ہو رہی ہے اپنے اوپر تنقید کر کے. خدا مجھے فلاں عمل سے محفوظ رکھے، میں تو کبھی محض حمد خدا بھی، اچھا یہ تو ہو گیا. بس فرق اتنا ہے کہ غیبت اہل صلاح کی صورت میں واقع ہوئی. یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے کلام سے دوسروں کی برائی اس طرح کرے جو غیبت اور ریاست پر مشتمل ہو، اور اپنے عیب سے خلاصی اور اس سے برات کا دعویٰ بھی ہو، حالانکہ خود اس میں مبتلا ہے اور بلکہ اس سے بڑی برائی میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو انڈائریکٹ میں غیبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کی غیبت کرنا چاہتا ہے پہلے اس کی مداح کرتا ہے، تعریف کرتا ہے. مثلا کہتا ہے فلاں کتنے اچھے حالات رکھتا ہے، عبادت میں کوئی کمی نہیں کرتا، مگر بے صبری کی وجہ سے باتوں میں سستی آ گئی ہے. وہی کیا ہم سب اس میں مبتلا ہیں. بظاہر اپنی مذمت کرتا ہے مگر مقصد ایک دوسرے کی مذمت کرنا ہے اور اپنی مداح کرنا ہے. اسی طرح اپنی تشبیہ اپنی مذمت کر کے اہل صلاح سے دینا چاہتا ہے. خدا نے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اس شخص نے 3 برائیوں کو یکجا کر لیا: غیبت، ریاکاری، تزکیہ نفس. اس خیال سے کہ وہ صالحین میں سے ہے اور غیبت سے بچتا ہے، حالانکہ خود غیبت میں مبتلا ہے. تو یہ اس کے اور بہت ساری طریقے ہیں جو ہم مختلف، چونکہ وقت جو ہے وہ اس میں کم ہے، بس میں آخری اس پہ آ چکا ہوں. تو غیبت کو سننا اور غیبت کو کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا وہ انتہائی قبیح عمل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں سے 2 چہرے اور 2 زبان کے ساتھ ملاقات کرے وہ روز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے لیے آتش کی 2 زبانیں ہوں گی. اور اس قبیح عمل سے خدا تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے. یہ چیز بہرحال ہم نے اس کے
قرآن و حدیث اور اس کی روایت اس کی روشنی میں دیکھا کہ غیبت کتنی خطرناک چیز ہے اور کتنا خدا تعالیٰ نے ہم خدا سے حالت جنگ میں قوم تباہ ہو جاتی ہے, افراد تباہ ہو جاتے ہیں, ادارے تباہ ہو جاتے ہیں اور ہم گویا قتل کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے ذہن میں تو اس کی جو دوسرے کے ذہن میں جو اس کا نقشہ تھا ہم نے اس کو ختم کر کے اس کی شخصیت مسخ کر دی, گویا ہم نے اس کی شخصیت کو تلوار سے قتل کر دیا. تو اسی طریقے سے اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے یعنی قوم میں جس میں اس کی ضرورت ہے. اور میں اس کے ساتھ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو خبر ہمارے پاس پاکستان سے آئی ہے اور اس کے اندر جو مصائب کا پہلو مجلس میں چونکہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے اور اس میں ایصال ثواب کے لیے میرے پاس کچھ نام ہیں. پہلے ہم ان کی انہوں نے اس مجلس کو اسپانسر کیا ہے. ایک تو ان تمام جو مرحومین ہیں ان کے لیے ہم انشاءاللہ مصائب کے بعد سورہ فاتحہ پڑھوا دیں گے. تو جب یہ خبر آئی ہے اور ان کے شہید ہونے کی کیفیت اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا ہے, صرف وہ آپ پڑھیں اس کو, ان کے چہرے کے اوپر پتھر سے مار مار کے چہرہ مس کیا گیا ہے, ان کی آنکھیں نکال لی گئی ہیں, ان کا خون بہایا گیا اور اس میں بچوں کہا گیا کہ جو ہم نے ان کو قتل کر دیا ان کافروں کو. اور جب یہ چیز اس خوفناک طریقے سے ماری اور قتل کی جا رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ مجلس میں کس کے مصائب ہیں جو اس سے میچ کریں گے, کس کے مصائب ہیں جو پڑھے جائیں کہ جو ہم اس چیز کو سمجھ سکیں. تو میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کا سوچا تھا, لیکن مجھے جو سب سے زیادہ چیز نظر آئی وہ خود امام حسین علیہ السلام کی شخصیت, خود ان کے ذہن. اور یہ خود جو کتاب میرے پاس ہے اس میں خود معصومین ایک مصائب اپنے دوسرے معصوم کے مصائب بیان کرتے ہیں. اور اس کے اندر امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں مختصر کہوں گا کہ جب حضرت کے اعضاء و انصاف شہید ہو چکے اور امام حسین یکا و تنہا رہ گئے تو پیشہ اور شجاعت کے شیر کی طرح ہمیشہ شجاعت شیر کی طرح میدان میں آئے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے لگے. تمام جانب حملہ کرتے اور اس شعر کو پڑھتے کہ موت آگ سے بھاگنے سے بہتر ہے, ننگ و آڑ جہنم کی آگ میں جانے سے بہتر ہے. میں علی کا بیٹا حسین ہوں, میں نے قسم کھائی ہے کہ دشمن کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. میں اپنے باپ کے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہوں, خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا. حضرت نے اس قدر جنگ کی کہ مجروحین کے علاوہ 1950 ملائین کو فنار کیا. عمر سعد نے فریاد بلند کی, وائے ہو تم پر, کیا جانتے ہو کس کے ساتھ جنگ کرتے ہو؟ یہ شخص کشادہ سینہ اور قوی البدن کا بیٹا ہے, یہ اس کا فرزند ہے جس نے عرب کے مشرکین کو قتل کیا. حضرت امام علی مقام ہر طرف سے حملہ کرتے تھے کیونکہ لشکر یزید نے آپ پر چاروں طرف سے الغار کر رکھی تھی. حضرت امام محمد باقر سے منقول ہے, فرمایا کہ امام حسین کے بدن پر 320 زخموں کے نشان تھے, جس میں سے کچھ نیزے کے, کچھ تلوار کے اور باقی تیروں کے نشان تھے. کچھ تیر حضرت کی ذرا میں پھنسے ہوئے تھے. حضرت بپھرے ہوئے شیر کی مانند دکھائی دیتے تھے. شمر نے فریاد بلند کی, تم حسین کو قتل کرنے سے کیوں کتراتے ہو؟ کس چیز کے انتظار میں ہو؟ تم نہیں دیکھتے کہ تیر اور نیزے ان کے بدن پر اتنے لگے ہیں کہ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں, طاقت ختم ہو چکی ہے, ان پر حملہ کرو. ان کمینوں نے حضرت پر حملہ کیا اور ہر ایک کے پاس ایک آلہ جنگ موجود تھا جو امام حسین کے بدن پہ مارتے تھے. دشمن کا ایک فرد کہتا ہے کہ میں امام حسین کے نزدیک کھڑا تھا, میں نے دیکھا کہ حسین اپنے آپ کو اس طرح پیچ و تاب دیتے تھے کہ خدا کی قسم میں نے کسی خون میں غلطہ مرنے والے کو ایسا نہیں دیکھا جس کا چہرہ آپ کی طرح نورانی ہو. مجھے آپ کے نورانی چہرے نے آپ کے قتل سے روکے رکھا. آپ اس حالت میں پانی مانگتے تھے لیکن کسی نے آپ کو پانی نہیں دیا. ایک شخص نے ڈٹائی سے کہا آپ کو پانی نہ ملے گا یہاں تک کہ دوزخ کا پانی پیئے. حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا اپنے نانا کی خدمت میں جاؤں گا اور ان کے جوار میں رہوں گا اور جو کچھ ظلم تمہاری طرف سے میرے اوپر ہوا اس کی شکایت کروں گا.
दुश्मन हजरत के लिए इस कदर गजबनाक थे कि ऐसा मालूम होता था कि खुदा ने इनके दिल में एक जरा बराबर रहम करार नहीं दिया। ऐ परवरदिगार तेरी क़ज़ा पर सब इमाम हुसैन ने मुनाजात की कि ऐ परवरदिगार तेरी क़ज़ा पर सब्र करता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, पनाह मांगने वालों की पनाह देने वाले तेरे सिवा कोई रब नहीं और ना कोई माबूद, तेरे हुक्म पर सब्र करता हूँ। ऐ बेईमानों को अमान देने वाले, ऐ दाइम के बेअबद, ऐ मुर्दों को जिंदा करने वाले, ऐ हर अमल के नाज़िर मसरत, खुदा मेरे और इन दुश्मनों के दरमियान फैसला फरमा क्योंकि तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। शिमर जल्दी से इमाम हुसैन के पास गया और हजरत के सीने पे सवार हुआ और हजरत की दाढ़ी को अपने हाथ और तीर और ज़रबों से इमाम मज़लूम करबला के सर को बदन से जुदा कर दिया। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि कौम जितने शोहदा हैं उनके लिए और सैयद मुबारक शाह, सैयद तकी, इमाम बुखारी, गुलाम ज़हरा बेगम, इनके लिए सूरत फातिहा पढ़ें।